السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے. ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، یعنی کھلا خرچ کیا لیکن حق کے راستے میں، صحیح جگہوں پر، اسراف میں نہیں، فضول خرچی میں نہیں. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا، وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے. کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اس کو اس کے مطابق ہی گائیڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے. آپ نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں منا کے اندر ہمیں خطبہ دیا، پس فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، یعنی میمورائز کر لیا، اسے یاد رکھا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اسے نہیں سنا تھا، یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا، پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا، یعنی اس شخص کو پہنچایا اور پھر خود بھی گیا. یعنی ایک ہوتا ہے علم کو کنوے کرنا کسی ذریعے واسطے سے، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھانا. تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سنوریں اور ہم اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بات پھر اثر نہیں رکھتی. 23واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. ااتخذ من دونه آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور وہ اب سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی واقعی مستحق ہے کون سی چیز مانے ہے، کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے رزق دیا ہے، اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے. پھر وہ ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا. تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس کے ہاتھ میں رزق ہے کہ اس دنیا میں اس کا رزق کھاتے ہیں، اور جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اسی کی بزرگی بیان کی جائے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور نہ زندگی کا اور نہ موت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور کس دن جانا ہے؟ قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ پچھلوں اور پہلوں سب کو ایک مقررہ دن میں جمع کرے گا، 40 سال کے قیام کے برابر
ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، ہر وہ چیز اب غائب ہو گئی. کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں. پس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے. وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. پس بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے، بعض چاند کی طرف اور بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے، ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ پھر جو توحید پر ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دیتا ہے اور جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم اسی کے آگے جھکیں، اسی کی نماز پڑھیں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، اسی کے لیے قربانی کریں، اسی کے لیے صدقہ خیرات کریں، اسی کی خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت کریں، بندوں کے کام آئیں. ہمارا سب کچھ اسی کی خاطر ہونا چاہیے، اسی سے ہم دعا کریں، اسی سے فریادیں کریں، مشکل وقت میں اسی کو پکاریں. یہ تمام امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں. کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے گی اور نہ ہی وہ خود مجھے چھڑا سکیں گے. یعنی غیر اللہ تو کسی کام کے نہیں ہیں. تب تو میں یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا. میں تو بلا شبہ تمہارے رب پر ایمان لا چکا. تم میری بات توجہ سے سنو. لیکن سننے کی بجائے انہوں نے اس شخص کو ہی مار ڈالا. قیل ادخل الجنہ، آخر کار جب اسے قتل کر ڈالا گیا تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی لوگوں نے تو اس کی قدر نہ کی، نہ اس کی بات کو امپورٹنس دی اور نہ بات مان کر دی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی تھی اور لوگوں کی خیرخواہی کی تھی، انہی کے مار ڈالنے کے بعد اس کو جنت عطا کر دی. وہ کہنے لگا، کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر لیا. یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے اور اپنی قوم کی خیرخواہی کر رہا ہے. ایک سچے دائی کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، لوگوں کی طرف سے اس کو کوئی خیر پہنچ رہی ہو یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ ہر حال میں ان کا خیرخواہی ہوتا ہے. اور ایسی خیرخواہی پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے اور پھر جو ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں، کہ انسان ہلاکت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ارادہ کرے. زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. آپ اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے. پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرہیں ڈال رکھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا. وہ جادو کی گرہیں نکال لائے. لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے. یعنی وہ کیفیت دور ہو گئی. پھر آپ نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا، حالانکہ جبریل کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مجرم کون ہے، جادو کرنے والا کون ہے. لیکن آپ نے نہ اس کو بلایا، نہ اس کو کچھ کہا، نہ اس کو کوئی ملامت کی، اور نہ ہی اس نے آپ کے چہرے مبارک پر اس کا کچھ اثر بھی محسوس کیا. اگر ہمیں تو شک بھی پڑ جائے نا فلاں کی نظر لگی ہے تو ہم سیدھے منہ اس سے بات بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ پھر نظر آ گیا ہے، یا کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی باتوں میں یا کسی اور طریقے سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی کوئی حاجت تھی. وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بجھ کر رہ گئے. بس ایک چیخ تھی اور اس چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. یعنی انہوں نے اپنے خیر خواہوں کی کبھی قدر ہی نہیں کی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گی.
وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں. نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو آپ بھی جب کھانے کی میز پہ بیٹھے تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے کیا چیز ہے جو میری تیار کی ہوئی ہے. کوئی بھی فروٹ ہو، انگور ہو، آم ہو، کیلا ہو، اس کو دیکھا کرے کہ یہ میرے رب نے پیدا کیا ہے. میرا اس میں کچھ بھی کمال نہیں، میں تو اس کو صرف گروسری شاپ سے خرید کر لے آئی ہوں اور دھو کے ٹیبل پہ رکھ دیا. باقی تو سب اللہ ہی کی عنایت ہے. اگر وہ پیدا نہ کرے تو ہمارے سٹورز میں یہ سب کچھ آئے کہاں سے، اور ہم خریدیں کہاں سے بنائیں گے؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کھائیں اور شکر ادا کریں. وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک بڑا مشہور شعر ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یعنی اصل شکر تو اس کا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کے بھی اور ان چیزوں کی بھی جنہیں یہ جانتے نہیں. یعنی جو آسمانوں میں ہے، زمین کی گہرائیوں میں ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے سوائے رب العالمین کے کہ وہ واحد ایک اکیلا ہے. اور یہاں آیت شروع ہو رہی سبحان اللہ سے. تعجب کے وقت انسان سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے وقت. اور یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کے آس پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنی مقرر گزرگاہ پر چل رہا ہے. یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز العلیم بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے یہ سارے ستارے اور سیارے، اور پھر اسی نے اپنے علم کی بنا پر ان سب چیزوں کو تخلیق کیا اور ان کو چلا بھی رہا ہے. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، کس طرح باریک سا چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر فل مون بن جاتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے باریک سا واپس رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے. نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے. لیکن انسان ہے کہ وہ اپنا کام کم کرتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت زیادہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کم کرتا ہے اور دوسروں کا حساب کتاب اور غلطیاں زیادہ نکالتا ہے. لیکن مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اشارہ ہے کشتی نوح کی طرف علیہ السلام. پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی، یعنی پہلی کشتی تو بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں اور شپس دنیا میں بنے. فرمایا پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اسی طرح ایک کشتی ہوائی کشتی بھی ہے جہاز کی شکل میں، مثلی ہی ما یرکبون، تو وہ بھی کتنے خطرات سے گزر کر انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. اس میں انسانی کوششیں تو ہیں لیکن اصل فضل رب ہی کا ہے کہ جو انسانوں کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچاتا ہے. اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے. یعنی عین سمندر کے بیچ میں کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا سمندر کی موجوں سے، مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگ جاتے ہیں اور کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی سارے خطرات کو پار کرتے کرتے آخر کنارے جا لگتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض ہی کر جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان لانے والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا. یعنی عجیب لاجک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ کچھ بندوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم، اور جن کو کم دیا ان کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کرے. لیکن وہ ساری نعمت پا کر بخل کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں دے دیتا،
یہ اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس نے ہمارے ہاتھوں سے دلوایا تاکہ دینے والوں کو اجر عطا کرے، اور جب دیا جاتا ہے کسی کو تو اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں اور ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. اور اگر ہر کوئی صرف انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی گزارے تو پھر آئسولیشن بھی ہو جاتی، تنہا بھی ہو جاتا ہے انسان. کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا، یعنی کہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے ہو، یعنی اچھی بات کرنے والے کو گمراہ کہا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا. وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی وہ دنیا کے کاموں میں، آپس کی باتوں میں، خریدنے بیچنے میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، کوئی سیاست پر اور کوئی بزنس میں، مجلسوں میں اور بازاروں میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ یکا یک قیامت آ جائے گی. اس وقت نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے، یعنی جو گھر کے باہر گیا ہوا ہے وہ باہر ہی مر جائے گا. اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، یعنی یہ دوسرا سور پھونکنے کے موقع پر ہوگا، اس میں سب اٹھ جائیں گے. نفخۃ البعث والنشور. کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا. یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے. جو کچھ آج کمایا وہی کل سامنے آئے گا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے. جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنتیوں کو جنت کی طرف لے آیا جائے گا. اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس منظر کو نہیں دیکھیں گے. یعنی کفر کرنے والے یا شرک کرنے والے جو ہیں ان کا حساب کتاب نہیں، ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا، تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک بڑی تعداد کو. لیکن جنتیوں کو وہ منظر دکھائے بغیر پہلے ہی جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یعنی انہیں فوراً وہاں اپنے منزل پہ پہنچا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا. وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور حساب نہ لے ہم سے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا. سلام قولا من رب الرحیم. مہربان رب فرمائے گا تم پر سلامتی ہو. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاؤ. دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتے دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق ہو سکتا تھا، نسبی سسرالی تعلق ہو سکتا تھا، لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہا اور وہ ہے دینی تعلق، اللہ کی خاطر جو تعلق ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. یعنی دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا اور اس کی پیروی کی، اس کے وسوسوں میں آ گئے. وہ تو تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے.
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا جو بولنا شروع کرے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے. قیامت کے دن باقی اعضاء بھی انسان کے خلاف بولیں گے جس جس عضو سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام لیا. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی. اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ بھی نیک کام کیا، یہ بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو. پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی. یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں بھی بڑا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا. جو اس کے عمل ہوں گے وہ ویسے ہی سامنے آ جائیں گے، اور جن کو وہ اپنی نیکی بتا رہا ہوگا اور وہ نیکی نہیں، دراصل بدنیتی سے کوئی اور ہی غلط کام کیے ہوئے تھے، تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور عذاب بول پڑیں گے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی. کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے کسی دوست سے، کسی گیسٹ سے کوئی بات کر رہے ہیں، اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، کہیں ٹریولنگ پہ گئے، کوئی چیز دیکھی تو اتنے میں بچہ بول پڑتا نہیں ماما ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. تو اس وقت کس قدر شرمندگی ہوتی ہے. چاہے ہم بھول کے ہی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں یا بچہ ہی غلط کہہ رہا ہے اور ماں باپ کو ویسے ہی غلط کہے، لیکن وہ وقت انتہائی شرمندگی کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایک بات کہہ رہا ہو اور بڑے یقین کے ساتھ اور دوسرا اس کو جھٹلا رہا ہو. اور یہاں تو یہ کہ دوسرا نہیں ہے، خود انسان کا اپنا وجود ہے. تو امیجن کرے کہ کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں. یعنی دنیا میں اگر ہم صرف ایک نعمت بھی لے لیں تو ان کی زندگی دوبھر ہو کے رہ جائے. جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے. اور اگر آپ اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کسی وقت اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں، اپنے ہی واش روم میں آنکھیں بند کر کے ذرا کوئی کام کریں، اپنے ہی کچن میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں تو اس وقت قدر آئے گی کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت. اور دن میں باقی اعضاء پھر بھی ریسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم سارا دن ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سارا دن، چاہے پڑھ رہے ہوں چاہے ویسے کچھ دیکھ رہے ہوں. یعنی جب تک ہم جاگتے ہیں ہماری آنکھیں مسلسل کام کر رہی ہوتی، لمحوں کے لیے جھپکتے بھی ہیں لیکن پھر دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوں. تو فرمایا اگر ہم چاہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو عذاب دینا اور ان کی نافرمانیوں پر اور ان کی سرکشیوں پر ان کو پکڑنا کچھ مشکل کام نہیں. اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ سکیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں مسخ کر دیں، یعنی ایک قدم آگے نہ بڑھا سکیں، پھر نہ یہ آگے چل سکیں اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں. یعنی جہاں ہیں وہیں کے وہیں جام ہو جائیں، پتھر ہو جائیں. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت ہی الٹ دیتے ہیں. کیا یہ سوچتے نہیں؟ ہم سب کے سامنے کتنے ہی بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کو یا ساس سسر کو یا نانا نانی کو ان کی جوانی یا نیم جوانی کی حالت میں بھی دیکھا اور ان کو ایکٹیو دیکھا اور ان کو بھاگتے دوڑتے دنیا کے کام کرتے کراتے، اور پھر کس طرح ان کو بیماریوں نے آ گھیرا اور کس طرح ان کا حافظہ چلا گیا. کوئی الزائمر کا مریض ہو گیا، کسی کو ڈیمنشیا ہو گیا، کوئی اپنی یادداشت کھو بیٹھا. یہ سارے منظر سبق سیکھنے کے ہیں. اپنا فیوچر دیکھیں ان میں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آزمائشوں سے بچا کے رکھے. یعنی مقصود کیا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نافرمانیاں کیوں کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے، ان اعضاء سے، اس زندگی سے اللہ کی عبادت کا کام کیوں نہیں لیتے. کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہاری اس طرح پکڑ ہو جائے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ اس کے لیے مناسب بھی نہ تھا، یہ تو ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. زندگی سے مراد صرف زندہ ہونا نہیں بلکہ دل کی زندگی مراد ہے، کیونکہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی اس کتاب سے، اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور جس کا دل مر جائے نہ وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں
ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا تو ہم نے کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع بنا دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر تو سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں، نیز ان سے انہیں اور بھی کئی فوائد اور مشروب حاصل ہوتے ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ کس طرح دودھ سے ہم لسی اور ملک شیک اور کیا کیا چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ ان کے لشکر مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر وہ حقائق سے اعراض کر کے سری جھگڑالو بن گیا ہے، اور وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، ہر طرح کی تخلیق کا علم اس کو ہے، لہذا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ یعنی آسمان کی پیدائش بڑا کام ہے یا اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا جس کو پہلی بار وہ خود پیدا کر چکا ہے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی تو قدرت اتنی زیادہ ہے، اتنی طاقت اور قدرت اور علم اور حکمت کا مالک ہے کہ اسے اپنے کام کروانے میں بھی کچھ مشکل نہیں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ صافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، صف بستہ ہیں، یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں۔ فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں، اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد جا کے کیا کرتے ہیں؟ اگلی صف کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں، کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، تو اس میں فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ تو نہیں خالی، کوئی ایسا اسپاٹ تو نہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے، تو فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھے گا تو اس سے پچھلی صف والا کیا کرے گا؟ وہ آگے بڑھ جائے گا یا پھر ساتھ جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو آپ سب اب جو سن رہے ہیں وہ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں اور اس بات کے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہے، کیونکہ یہ صف بندی بھی ایک عبادت ہے اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو۔ ایک تو ہے گیپس فل کرنا
اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہونا. فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. اور آپ فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے جو مردوں سے کچھ دور ہو. فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جیسے کافروں کی روح لیتے وقت ان کو مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اور مشرقوں کا بھی رب ہے. مشرقوں یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے مشرق میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا غروب ہوتا ہے، اور پھر جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا مشرق ہوتا ہے. تو اس لیے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہے، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. یہاں آسمان دنیا کا خاص ذکر ہے. انا زینا السماء الدنیا، کیونکہ وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، باقی آسمان تو ہم دیکھ نہیں پاتے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا. یعنی آسمان میں جنات یا شیاطین نہیں چڑھ سکتے، وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنی پچھلی بات نہیں دہرائی. پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں. یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے. آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اور دوسرے لوگ وہی نشانیاں دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مذاق اڑانے والا دراصل ناسمجھ ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، ایسے ناسمجھوں کو جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے ہاں ایسا ضرور ہوگا اور تم بالکل بے بس ہوگے. وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا سزا کا دن ہے، اس کو تو ہم جھٹلاتے رہے. استغفر اللہ. یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جن کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی جن چیزوں کو انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے کتنی بھی بھاری ہو وہ انسان کے لیے بہت مشکل نہیں پیدا کرتی. لیکن جب انسان کسی چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور وہ سامنے آتی ہے اور وہ معمولی چیز نہیں بہت بڑا حادثہ، تو آپ سوچئے کہ وہ انسان کے لیے کتنا شاکنگ ہوتا ہوگا. تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے. پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور معبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو. یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو جمع کر دو، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی
یعنی جو ان جیسے کام کرتے تھے، ایک جیسے کام کرنے والے، ان سب کو جن کے عمل ایک جیسے تھے، جیسے شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ، زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ، شرک کرنے والے مشرکین کے ساتھ، جادوگر جادوگروں کے ساتھ، متکبرین فرعون کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. وقفوہم انہم مسئولون، اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پلسرات کے پاس. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا. تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار بن جائیں گے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی بہت اچھے بن کے آتے تھے. بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. ہمارے رب کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے. آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے. واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے، یعنی وہ اتو بھی متشابہہ، یعنی لذیذ میوے، اور وہ وہاں معزز ہوں گے، عزت دی جائے گی ان کو. اور یہ عزت کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کون کیا کہتا ہے، کوئی ان کو رسپیکٹ دے گا یا ان کا مذاق اڑائے گا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا نعمتوں والے باغات میں. تو جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، یعنی یہاں رزق کی بات ہے، رزق معلوم ہوگا. عتبہ بن عبد سلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ ایک کوئی چیز پیدا کرے گا. اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70 کلرز، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. اب دیکھیے کہ انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات صحت خراب کر لیتا ہے، لیکن آرٹیفیشل کلرز دے کے کھانے کا جو ہے ٹیکسچر اس کو انہینس کرتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے. تو جنت کے کھانے بھی رنگا رنگ کے ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان کی بھوک بھی بڑھے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کھاتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے. اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی یا ان کی جو شکل ہوگی اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں. کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے، ہلے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی، سیڈ لیس ہوں گے. علی سرور متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے، کاؤچز پر ہوں گے. ان کے لیے خالص شراب کے جام کا دور چلے گا، یعنی پھلوں کے بعد پھر ڈرنک ہوں گے جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ مدہوش ہوں گے. یہ ہے جنت کی شراب جو تکلیف نہیں دے گی.
وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی غض بصر کرنے والی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. جب انڈے کا اوپر والا چھلکا اتارا جاتا ہے نا اور وہ ٹوٹتا نہیں تو درمیان میں ایک جھلی آتی ہے، تو انتہائی سافٹ نرم سی ہوتی ہے. تو ان کی اسکن کی سافٹنس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کیسی ہوگی. یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے؟ تم بھی آخرت کو مانتے ہو؟ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم ضرور سزا دیے جانے والے ہیں؟ پھر کہے گا، کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی دو دوست تھے، دو کولیگز تھے، دو کو ورکرز تھے. قرین کا لفظ آیا ہے، جو دنیا میں اکٹھے کام کرتے تھے لیکن دونوں کے عقیدے فرق تھے. تو جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا، کیا تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا وہ دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دیکھے گا اور کہے گا، اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے، یعنی تم تو اپنے اس عقیدے پر مجھے بھی لانے والے تھے، اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا، یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے. تو اس آیت میں ایک طرح سے برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کے رہنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے. اگرچہ تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں تو وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، کیونکہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے. علقمہ کہتے ہیں، جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر. پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا. تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے. میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ابو درداء ہیں، صحابی ہیں. اس پر میں نے عرض کیا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا. حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایون مجلس میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے. لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو اس سے آپ بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا، کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہمیں پہلی ہی بار مرنا تھا جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچے تو انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی، اس کے لیے عملی اقدام کرنے پڑتے ہیں. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا زقوم کے درخت کی مہمانی؟ زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے. تو سوچنے کی بات ہے کہ جس کا ایک قطرہ اتنا کڑوا ہے، قطرہ، تو زقوم کیسا ہوگا؟ دنیا میں ذرا سا ذائقہ بدل جائے نا چیز کا تو ہم رکھ دیتے ہیں، یا اپنی پسند کا نہ ہو، اچھے سے اچھا کھانا بنا ہوا اگر اپنی مرضی کا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے نہیں. تو وہاں پسند کی تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے، جو ہوگا وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو اور آپشنز ہو جاتی ہیں نا. انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک، نہ اس کا رنگ، نہ اس کا ذائقہ، نہ اس کی شکل. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی نا ان کو ایک مخصوص شیپ دی ہے،
ایک مخصوص رنگ دیا ہے، ٹیکسچر دیا ہے، ذائقہ دیا، خوشبو دی ہے، کتنا کچھ اس کے ساتھ. لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا. اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے، استغفر اللہ، اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا پانی ملے گا. اصل میں کڑوی چیز جب انسان کھا لیتا ہے، جیسے کریلے، تو پیاس لگتی، تو یہ زقوم کھانے کے بعد ان کو شدید پیاس لگے گی، اور جب وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو پینے کو ان کو پیپ اور کھولتا پانی ملے گا. پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا. انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے، بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے. پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے. اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. تو جب آپ دعا کیا کریں نا تو کہا کرے یا اللہ جس طرح تو نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو شدید کرب سے نجات دی تھی تو مجھے بھی کرب سے نجات دے. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، بادر کر رہی ہو، تو قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا واسطہ دے کے پھر انسان کو دعا کرنی چاہیے. اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام ہو نوح پر جہان والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الآخرین. پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. اور اسی نوح کے پیروکاروں میں ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. قلب سلیم جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے. یقین بہت بڑی دولت ہے. انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. مثلاً ہمیں جب یقین ہوتا ہے نا کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا، میری بھوک مٹائے گا، تو ہم اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں. یہ دوا میرا سر درد دور کر دے گی، کیونکہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے پچھلا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں میں نے جب بھی کھائی تھی تو مجھے آرام آ گیا تھا، اب بھی کھاؤں گی تو اس سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا. تو آپ اس کو اگر گھر میں نہ بھی ہو تو خریدنے چلے جاتے ہیں، منگواتے ہیں. اپنے ملک میں نہ ملے تو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں. کیا ہے؟ یقین ہے نا اس کے پیچھے. اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہو وہ پھر اس کی تیاری کرتے. جیسے سفر کا یقین ہو، اگر آپ کا ٹکٹ آ چکا ہے، ویزا آ چکا ہے، تو آپ سفر کرنے کے لیے پوری تیاری شروع کر دیں گے. اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ تیاری نہیں کرتے کیونکہ آپ شک کی حالت میں، پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں جانا، جب جانا ہوگا تو دیکھیں گے. تو شک جو ہے وہ عمل کی قوت چھین لیتا ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے. اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری بھی کرتا ہے. تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں شک نہیں. اور فارابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی بندوں کا خیر خواہ. قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے. بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا. ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کی بھی بہت سی باتوں سے اگری نہیں کرتے اور ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی. تو آپ دیکھیے اگر ہم پھر بدلہ لینے پر ہی آ جائیں تو کیا کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے اس سے بھلائی تو نہیں کر سکیں گے. تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. تو خیر خواہی جو ہے وہ ہر مسلمان کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو، کوئی اچھا مشورہ مانگے. اور ایک روایت میں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے.
جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو یاد رکھیے کہ خیرخواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیرخواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا، اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر، وسوسوں اور فساد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے صرف شکوے شکایت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر صرف 30 منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچیں سوچتا ہے، شکوے شکایت اور غم اور دکھ کی باتیں، تو اس سے اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ MRI کے مختلف نتائج کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ منفی سوچیں، سٹریس، ناخوش رہنا دماغ کے ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے انسان کے جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایموشنلی بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو، دل سلیم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے الہ چاہتے ہو؟ پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر ایک دفعہ انہوں نے ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا میری کچھ طبیعت خراب ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ میلے پہ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تو ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بولتے بھی نہیں۔ پھر وہ ان پہ پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر قوم نے جو یہ حال دیکھا تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود ہی تراش لیتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، بہت بڑی آگ بھڑکاؤ اور اسے آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے تو ابراہیم کے خلاف تدبیر کی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا ہی کر دیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب کوئی برا چاہے، بری چالیں چلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہی نیچا دکھا دیتے ہیں۔ لیکن پھر وہ کون ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انتقام لیتا ہے؟ وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جن کے اندر شرک نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا۔ نیز ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی انہوں نے، یعنی اپنے قوم، قبیلے اور اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے یہ بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ تو یہ گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پہ انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو ستائے نہیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھرانوں میں بعض اوقات بزرگ خواتین ہی نماز، روزہ، عبادت ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہوؤں کو، بچوں کو، گھر والوں کو تنگ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ تو ایسا کرنا جو ہے یہ انسان کو صالحین میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ تو افضل انسان کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ رب هب لي من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا تھا، رب کی خاطر ہجرت کر کے نکل آئے تھے، تو رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، بہترین طریقے سے کمپنسیشن ہوئی۔ اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کرے، بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا نقطہ نظر ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ مینٹلی تیار ہو جائے، اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کر لیں اور والد بھی مضبوط کر لیں اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو ملا دیا، اور پھر
اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی. وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں کہ آپ جس میں مجھے کفن دیں گے، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دے سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. پھر جب وہ دونوں سر تسلیم خم کر گئے اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ ایک صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دی، ان کی تعریف پیدا کر دی. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کا مقابلہ رہا، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، یا پھر نمرود ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بری زبان ہے، یعنی سب ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یاد رکھیے کسی کی اچھی شہرت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے، اور یہ انسان زبردستی اپنی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ ہی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے یہ نہیں ایک دو دن سے بات نہیں بنتی، وہ بھی ہوتی ہے جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے جائے، مثلاً کوئی جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے یا رمضان پہ فوت ہو جاتا ہے یا شب قدر میں فوت ہو جاتا ہے، تو لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے کہ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی تھی جو اس کے کام آ گئی کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دی، کوئی شہادت کی موت ہو کسی کی، اور اسی طرح. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں نا، جتنے بھی لوگ آپ کے رشتے دار، بچے، سب، ہر ایک کے بارے میں اگر آپ امیجن کریں تو ان کا نام آتے ہی، ان کی بات ہوتے ہی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے گی، یا اچھی آئے گی یا اچھی نہیں آئے گی. تو وہ کیا امیج آتا ہے آپ کے دل میں کسی کے بارے میں؟ کیا اس کی کوئی نیکی آتی ہے، یا اس کی کوئی برائی آتی ہے، یا اس کی کوئی بدمزاجی آتی ہے، یا اس نے جو آپ کو کوئی دکھ دیا ہو، یا کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کیا ہو، یا آپ کے سامنے کوئی بری حرکتیں کی ہوں. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کیا آثار چھوڑ رہے ہیں، کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں، اور ہمارا نام سنتے ہی کیا چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن میں کیا امیج آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے، یعنی دنیا میں بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے گی. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے. تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا. آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا، کوشش کر کے اطاعت کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا. آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی ہے اور دوسرے کی مذمت کی ہے، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں میں جاری کرتے ہیں. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ فرشتے انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، یعنی خیر یا شر القاء کرتے ہیں،
اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی رائے دیتا ہے. آپ دیکھیے اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں نا آپ سے ریکمینڈیشن لیتے ہیں, فلاں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جاب کے لیے یا رشتے کے لیے فلاں چیز کے لیے, تو اس وقت لوگ عام طور پر پھر وہ کبھی تو چھپا جاتے ہیں لیکن کبھی بڑی سچی بات بھی کر جاتے ہیں. تو دنیا میں بھی لوگوں کی ریکمینڈیشن ہوتی ہیں, ان میں تو جھوٹ بھی چل جاتا ہے, دھوکا بھی چل جاتا ہے, لیکن اللہ کے فرشتے نہ دھوکا دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی دکھاوے کے ایسے کام شروع کر دیں کہ لوگ دیکھ دیکھ کے واہ واہ کریں اور ہماری تعریفیں شروع کر دیں. نہیں, اگر آپ چھپا کے بھی انتہائی چھپا کے کام کریں گے, انتہائی چھپا کے نیکی کا کام کریں گے, اس نیکی کے بھی اثرات ظاہر ہو جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا جائے اور پھر وہ پھوٹ کے باہر نہ نکلے؟ جب آپ دل کے اچھے ہوتے ہیں, جب آپ نیت کے اچھے ہوتے ہیں, جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے, تو پھر اس وقت آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں. تھوڑی تھوڑی ایفرٹ بھی بہت بڑی بن جاتی ہے اور ایک نیک شہرت بن جاتی ہے. فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین, ابراہیم پر سلام ہو, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا. اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی, اور ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے تھے. اللہ اکبر. انبیاء کی اولادوں میں سے, انتہائی نیک اللہ کے بندوں کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک ہوئے اور کچھ بد ہوئے, لیکن جو نیک ہوئے وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہوں گے, لیکن جو برے ہوئے تو ان کو انبیاء کچھ کام نہ آ سکیں گے. تو انسان کی فضیلت اس کے نیک اعمال پر منحصر ہے. فاجر اور متقی ایک جیسے نہیں ہو سکتے, ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں, اپنے اپنے خصائل ہوتے ہیں, اور اسی بنا پر پھر انجام بھی ہوتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نیز ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی اور ان کی مدد کی, تو بالآخر وہی غالب ہوئے اور انہیں نہایت واضح کتاب دی اور انہیں راہ راست پر چلایا, اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا. موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو, ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں, وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو, اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے؟ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا, لہذا وہ سب عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. اور ہم نے پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. الیاسین پر سلام ہو, ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے. جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا, اور تم تو ان کی اجڑی ہوئی بستی پر شب و روز گزرتے ہی رہتے ہو, پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یعنی قوموں کے اوپر آنے والی تباہیاں تمہارے لیے نشان عبرت نہیں بنتی؟ اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے, پھر کرہ ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گئے, چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث بنتا ہے, مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی آپ کے دل پہ بوجھ ہو, گھبراہٹ ہو, انگزائٹی ہو, بے چینی ہو, مشکلات ہو, یا کوئی چیز بادر کر رہی ہو, یا کوئی کام ہو نہ پا رہا ہو, تو اللہ کی تسبیح بیان کریں, تسبیح میں مشغول ہو جائیں, اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیں گے انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ نیک عمل جو ہے نا وہ اپنے ساتھی کو اٹھا دیتا ہے جب وہ پھسل کے گر جائے. یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ نے بھی آزمائش کے وقت نیک اعمال کی وجہ سے ان کو یاد رکھا. تو نیک اعمال بھی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے. یہ قصہ ساروں کو پتا ہے یونس علیہ السلام کا, کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تنگ آ کر وہ نکل گئے بستی میں سے, اور پھر
سمندر کے ساحل پہ چلے گئے. وہاں ایک کشتی تھی, اس پہ سوار ہو گئے کہ میں اب اس قوم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو اللہ کی نافرمان ہے, ان کو میں بہت سمجھا چکا ہوں. لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی نکلنے کی, یا ابھی حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا, تو پہلے سے نکل کر چھوڑ کر چلے گئے. اب ہوا یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی عین درمیان میں آ کے ڈولنے لگی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو. بہرحال انہوں نے قرآن اندازی کی, وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلی اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا, اور وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی. تو اس وقت انہوں نے اندھیروں میں پکارا اور اپنے رب کی تعریف بیان کی, تسبیح کی. وہ کون سی تسبیح تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی. وہ پھر بہت ہی سکڑے ہوئے جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ ڈالے گئے. وہاں ایک بیل ان پہ اگا دی گئی, اور اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کر کے ایک بڑی مشکل سے باہر نکل آئے. پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے, اور مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے ایسڈز ہوں گے جنہوں نے ان کی کھال کو جلا دیا ہوگا, اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. کہتے ہیں کہ کدو کا درخت تھا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ, اور اس کے بعد انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. آپ ان لوگوں سے پوچھیے, کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ اس وقت موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. یاد رکھو یہ لوگ جھوٹ گھر کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون, کیا تم کچھ بھی ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کر دکھاؤ. نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی, حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ جنوں سے رشتہ ازواج قائم کیا, جس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے. سبحان اللہ اما یصفون, اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسے اتہام نہیں لگاتے. فإنکم وما تعبدون, بلا شبہ وہ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف فتنے میں نہیں ڈال سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو. اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے, اور ہم صف بستہ رہنے والے ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یعنی یہ فرشتوں کے کچھ کام بتائے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے. اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے, اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب جلد ہی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا, اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی, اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. سو آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے, یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے. اور ان سے کچھ مدت اعراض کیجیے اور دیکھتے رہیے, وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ تسبیح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک بھی. اور رسولوں پر سلام ہو, اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں, اور اللہ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں, اسی لیے حمد کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے. سورۃ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے، بلکہ یہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ان سے پہلے ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، عذاب کے وقت انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی، تب بچ نکلنے کا وقت نہ رہا. اور وہ اس بات پر متعجب ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے. اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا، اس نے تو سب الہوں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے. اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اور اپنے الہوں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو کسی اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے جو ہم نے آخری ملت میں بھی نہیں سنی. یہ تو بس ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہم میں سے یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. یا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور سب کو عطا کرنے والا ہے. یا یہ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں. اگر یہ بات ہے تو یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. یہ تو بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، مکی صورت ہے یہ. ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میغ والا فرعون جھٹلا چکے ہیں. نیز سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ بھی جھٹلا چکے. یہ واقعی بڑے لشکر تھے، یعنی بڑی طاقت تھی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے. ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واقع ہو گیا. یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ جلدی کر کے روز حساب سے پہلے ہی دے دے. استغفر اللہ. یعنی انسان رب سے خیر مانگے جب بھی مانگے، لیکن یہ ضد میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں عذاب مانگنے لگے. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذی الایدی انہ اواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے علیہ السلام. بلا شبہ وہ صاحب قوت اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. یعنی قوت نے انہیں سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ شکر گزار بنا دیا. ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا. ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اس لیے ان کی قرات بہت خوبصورت تھی، اور زبور کی قرات کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا گیا تھا. چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. یہ ان کی خاص خصوصیات ہیں. اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. سبحان اللہ. راتوں کو بھی عبادت کرتے اور دن کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے، کیونکہ رات کو تو پرندے نہیں آتے نا، تو دن کو مخصوص اوقات میں جب کرتے ہوں گے تو کس طرح ہر چیز سمٹ جاتی تھی، ان کی طرف متوجہ ہو جاتی. اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا. ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا کی. وفصل الخطاب. یہ بھی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، ڈیسیژن پاور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام ہو یا سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے، بہترین بیلنس ملتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے اور دین میں بھی وہ بہت آگے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ. اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا. ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی تھی. بھلا آپ کے پاس ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی جو دیوار پھاند کر محراب میں جا پہنچے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے
اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ان کو اتنی نعمتیں ملی ہیں اور دوسری طرف طرح طرح کے امتحانوں سے بھی گزرتے ہیں. اب یہ بھی ایک امتحان تھا کہ بادشاہ کے گھر میں اچانک کوئی آ جائے اور وہ بھی دروازے سے نہیں دوسرے رستے سے، تو یہ ایک انہونی سی چیز تھی. یعنی جو چیز اچانک آ جاتی ہے وہ انسان کے لیے کتنی پریشان کن ہوتی ہے. تو بہرحال ان کو دیکھ کے جو ایک نیچرل سی فطری سی بات ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی. آپ اگر اچانک اپنے گھر میں کسی کو دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جب وہ داؤد کے پاس آ پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کسی بری نیت سے آئے ہیں یہ. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا لیا ہے. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے اس کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں. اب داؤد کو خیال آیا کہ اس مقدمے سے دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کر لیا. یہ ہوتے ہیں نیک بندے. یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کھڑا کیا کہ جس کو دیکھ کے انہیں اپنی بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. یاد رکھیے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہدایت کتابی ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں سے، قرآن سے، سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی، اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیانی ہوتی ہے. بیانی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات، حادثات، تجربات سے سکھاتے ہیں. کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے اور صرف اچھا سوچنا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو وہ ہو جاتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے نقطے میں لا لیتا ہے کہ یہ میری زندگی میں بات اس لیے پیش آئی ہے. کبھی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے، تو اس وقت جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہی رویہ میں نے فلاں وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تھا. اس وقت توبہ کرنی چاہیے اور والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح کسی انسان کے ساتھ آپ زیادتی کر چکے، آپ نے کسی کو کوئی مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا اور کچھ ہی دن کے بعد کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا. اب اگر آپ کا دل جاگتا ہے نا تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، مجھے اسے سوری کر لینا چاہیے. اس وقت ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے مجھے انائے کیا تو میں نے جواب میں اس کو چپ کرایا. لیکن بعض اوقات چپ کرانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، زیادتی کے ساتھ نہیں چپ کرایا جاتا. تو بہرحال اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے سجدہ بھی کیا تھا، اور یہاں سجدہ کی آیت ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. تب ہم نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی اور ہمارے ہاں یقیناً اسے بڑا قرب ملے گا اور اچھا ٹھکانہ ہوگا. ہم نے ان سے کہا اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، لہٰذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ اور خواہش نفس کی بنا پہ فیصلہ نہیں، فیورٹزم نہیں. جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ روز حساب کو بھول گئے. اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کر دی. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے دوزخ کی آگ سے ہلاکت ہے. یعنی یہ زندگی کھانے پینے، عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی، بلکہ اپنی اگلی دنیا کے لیے کمائی کرنے کو ملی ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، دونوں کا انجام برابر ہو جائے؟ یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو یکساں کر دیں گے، ایک ہی جگہ کھڑے کر دیں گے؟ ایسا ہی ہوگا؟ نہیں. اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے اور برے کا برا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جتنے مجرم ہوں گے ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا، اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا یا جیسے وہ کام کرتا ہوگا. تو کیا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو یکساں کر دیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب.
جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی بڑی بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ نے برکت رکھ دی، اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں، رہنمائی کرنے والی ہیں، یا شر اور فساد سے پھیرنے والی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ایسے بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو۔ آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا کرے کہ ہر پیج میں سے کوئی ایک بات قابل غور ہو جائے، ہر رکوع میں سے ہو جائے، ہر رب میں سے ہو جائے، ہر نصف میں سے ہو جائے، جز میں سے ہو جائے۔ اگر کچھ بھی آپ اس میں سے لے کے اٹھتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، وہ بہت اچھا بندہ، اپنے رب کی طرف بکثرت رجوع کرنے والا تھا۔ جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا، میں نے اس مال کو اپنے رب کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ تو یہاں پر خیر کا لفظ وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھ دی ہے، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھ دو مگر تانت کی سی نہ ہو، یعنی باریک نہ ہو کہ جو نہ چبھے۔ اسی طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت، ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ دعا کرتا ہے، اللہم خولتنی من خولتنی من بنی آدم وجعلتنی لہ فجعلنی احب اہلہ ومالہ الی۔ اے اللہ، تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی پھر اس کے دل میں ڈال دے۔ کیونکہ ظاہر گھوڑے ہیں، ان کی اپنی چوائس تو نہیں ہوتی، لوگ خرید لیتے ہیں جا کے، پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر سدھاتا ہے اس کو اور اس سے کام لیتا ہے، تو بعض اوقات ایک کا سدھایا ہوا دوسرے کے کام نہیں آتا۔ ردوہا علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ نیز ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا۔ انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو پورا بھی نہیں تھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان نہ ہو، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے۔ سب سے پہلے کون سی چیز کی دعا مانگی ہے؟ بخشش کی، اور پھر بادشاہت مانگی ہے، کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یعنی جو زیادہ توجہ کے لائق چیز ہے اسے پہلے کیا جائے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جہاں اسے پہنچنا ہوتا وہ اس کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی۔ اور شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، جو سب معمار یعنی کنسٹرکشن ورکرز اور غوطہ زن تھے، ڈائیورز تھے، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، اب کسی پر احسان کرو یا اسے اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں، بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں قرب کا عمدہ مقام ہے، لزلفا وحسن مآب۔ تو یہ تھے سلیمان علیہ السلام، کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھیں۔ اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں، جو نون نبی ہیں، جن کے واقعات آتے ہیں، ان کی دعائیں اور ان کی ہمبلنس بھی بتائی جاتی ہے۔ ورنہ اتنا کچھ پا کے کہ جس کے لیے انسان ہی نہیں، جنات مسخر کیے گئے ہوں اور وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے ہوں، تو آپ سوچئے کہ ان کی پھر نعمتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور شیطان بھی مسخر کر دیے جو سب معمار اور غوطہ زن تھے، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے،
اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں، بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اور بظاہر وہ فزیکل ایلنسز ہوتی ہیں. تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں، نظر کے اثرات یا جادو کے اثرات یا کچھ، تو پھر اس کے لیے رکیے والا پانی دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر بہایا جائے. اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے. یہ اہل عقل و دانش کے لیے ایک نصیحت ہے. اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے لو، اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو. یہ کسی کو مارنے کی بات تھی تو انہوں نے غصے میں قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا. ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہترین بندہ جو ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال، دو بالکل کنٹراسٹ. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھی اور وہ اس میں اواب تھے اور منیب تھے اور شکر گزار تھے، اور ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں لے لی گئی تھی اور یہ اپنی اس حالت میں بھی شکر گزار تھے، رجوع کرنے والے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے پیغمبر جن کی اقتداء کی جانی چاہیے، کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور بدحالی میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 ایئرس. قریبی اور دور کے لوگ سب نے ان کو چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے، جو بڑی قوت رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے، یعنی جسمانی قوت بھی تھی اور دماغی قوت بھی تھی، سمجھ بوجھ بھی بہت تھی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر چن لیا تھا اور وہ تھی آخرت کی یاد. ہمارے ہاں وہ یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، ان میں سے ہر ایک نیک تھا. یہ تو ان کا ذکر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جو بھی ان انبیاء کے طریقے پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پہنچے گا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں یا مکہ اور بصرہ میں ہے. یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا. اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی. ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا. یعنی اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیذ میوے اور مشروب طلب کریں گے. نیز ان کے پاس نگاہیں جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ جو نگاہ جھکانے والی بات ہے نا، یہ دوسری دفعہ آ رہی ہے. عورت کا حسن جو ہے وہ اس کی حیا میں ہے کہ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھے، بات بھی کرے تو اس طرح یعنی چہرے پہ آنکھیں گاڑ کے نہیں دیکھے. اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر ہی کی طرف دیکھنے والی ہوں گی، کسی اور مرد کی چاہت نہیں رکھنے والی ہوں گی. یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی ہے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد ھذا وان للطاغین لشر مآب، بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. یہ تو تھا پرہیزگاروں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، جو بہت بری جگہ ہے. یہ ہے ان کا انجام. اب وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا. دیکھو یہ ایک اور لشکر تمہارے پیروں کا تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں. یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں.
ان جنتیوں کو کیسے مرحبا کیا جائے گا کہ ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور یہاں ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا. آنے والے پہلوں کو کہیں گے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے خوش آمدید نہ ہو, تم ہی ہمارے لیے اس عذاب کے پیش رو بنے جو اتنی بری قرارگاہ ہے. پھر وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب, ہمارے لیے جو اس عذاب کا پیش رو بنا, لیڈر بنا, اسے دوزخ میں آگ میں دگنا عذاب دے. نیز وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے, یعنی جن کو دنیا میں ہم کوئی درجہ نہیں دیتے تھے, انہیں بدبخت سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر رکھی تھی, تنگ دستی کی زندگی پر راضی ہو گئے تھے. کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے, یا اب ہماری نگاہیں ہی ان سے پھر گئی ہیں؟ یہ بات یقیناً سچ ہے کہ دوزخی باہم ایسے ہی جھگڑتے ہوں گے. آپ ان سے کہیے کہ میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, وہ یکتا ہے اور بڑے دبدبے والا ہے. وہ آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے, غالب ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. آپ ان سے کہیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو. مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. مجھے تو صرف اس لیے وحی کر دی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں, تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس, جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے, تو مردود ہے اور روز قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تمہیں مہلت دی جاتی ہے اور اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے. وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا, یعنی خواہشات کو مزین کر کے دکھا کے, برے کاموں کو اچھا بنا کے. اللہ عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے. اس لیے ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد مقائد الشیطان کورس پیش کیا جائے گا جس میں شیطان کی چالوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو معلومات ہمیں شیطان سے متعلق ملتی ہیں کہ کس کس طرح وہ بہکاتا ہے ان کے بارے میں آگہی دی جائے گی انشاءاللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی پیغمبر جو ہے وہ بناوٹ نہیں کرتے, تکلف نہیں کرتے, بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے. ان کا کلام بھی, ان کا رہن سہن بھی, لباس بھی, کھانا پینا بھی. مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اے لوگو, جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے, اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے, کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا اس کے بارے میں کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے, یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا, نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین, مگر یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے, کچھ مدت بعد تمہیں خود ہی اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی. سورۃ الزمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ تعالی غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے, لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے. الا للہ الدین الخالص, یاد رکھو دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے, خالص بندگی اسی کا حق ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے, یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے.
لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لے تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا. تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اسی لیے انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کے صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے. اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک وقت مقرر تک یوں ہی چلتا رہے گا. یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں، پیٹ کی اپنی لیئر، پھر اس کے بعد رحم ہوتا ہے اور اس کے بعد سیک ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے سیک کے اندر، ان سب کے اندر بچے کو رکھا. وہ لیکوڈ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ماں اٹھتی بیٹھتی چلتی ہے تو وہ شوق سے اس کو بچاتا ہے، وہ کشن کا کام کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہے جو اللہ نے تخلیق سے پہلے بندے کے لیے ماں کے پیٹ میں رکھی. 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے. یعنی پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر عظام ہوتا ہے، پھر ہر کچھ ہفتے کے بعد اس کی تخلیق بدلتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. تو ناشکری پسند نہیں، شکر پسند ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب ہی کے پاس واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی اس لیے ہیں کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں. یاد رکھیے کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے، یعنی کھانا کھا کر جو شکر ادا کر دیتا ہے وہ صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. یعنی اتنا اجر ہے شکر کا بھی، یعنی کھا کر شکر ادا کرنا بھی اجر کا باعث ہے جیسے نہ کھا کر صبر کرنا. شیطان کا ہدف کیا ہے کہ بندوں کو ناشکرا بنائے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا، اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے. اسے کہیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، تو یقیناً اہل جہنم میں سے ہے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. کیا ایسا شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات میں قیام اور سجدے میں عبادت کرتے وقت گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل و دانش والے ہوں. تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے. مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو، بالآخر تو مرنا ہے. جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر تو جدا ہونا ہے. جیسے چاہو عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا. اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو اجر ماپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے. ان کو ان کا اجر
چلو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی، بے حساب. روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا. دنیا میں جن کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی اعمال نامہ کھولا جائے گا، اور بغیر حساب کے ان پہ اجر انڈیل دیا جائے گا. یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی اجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں. یعنی کاش دنیا میں ہم پہ مصیبتیں آئی ہوتی. اس کا مطلب نہیں کہ مصیبت مانگی جائے، لیکن بندہ مومن پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آئی رہتی ہے. کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کبھی روزہ لگنے لگتا ہے، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ اور. تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، اس سے مغلوب نہ ہو جائے، تو یہ صبر ہے. آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آپ کہیے میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. نیز کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. دیکھو یہی بات صریح خسارہ ہے. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی. اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے، تو اس لیے ہمیں کہنا کہ نہیں آگ کا ذکر مت کرو، جہنم کی باتیں نہ کیا کرو، تو کیسے نہ کرے جب اللہ تعالیٰ نے خود کر دی. کیونکہ خوف انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو امن چین سے انسان کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کا خوف اس لیے دلاتے تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے نیچے سے بھی. استغفر اللہ، توبہ توبہ. اس دن میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ جیسے کسی کمرے میں آپ کھڑے ہیں اور آگ لگ گئی اور دروازے بند ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو انسان کے اوپر کیا گزرے گی. کسی وقت کھڑے ہو کے امیجن کرے تنہائی میں، تو ہم وہ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. اس سے ڈرنا ہی چاہیے. اور جن جن چیزوں پر جہنم کی آگ کی بات کی گئی ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے بشارت ہے. لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی عقل مند ہیں. یعنی احسن عمل کرنے والے وہی بہترین لوگ ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو. استغفر اللہ. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برستی ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسے بھس بنا دیتا ہے. بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ کس طرح انسان دنیا کی رونقیں دیکھتا ہے اور پھر وہ ساری ایک کے بعد ایک اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا. لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. تو یہ جو شرح صدر کی بات کی گئی نا، تو شرح صدر کب ہوتا ہے، کس کے سینہ اللہ کھول دیتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے، جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے، غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں، دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی. ہارڈ ہارٹڈ سب سے سخت چیز ہے.
حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ دیہاتی کہنے لگے ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو دل سخت ہونا جو ہے بدبختی کی علامت ہے. ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی، بینک ٹرانسفر سے یا کسی کے ذریعے ہی اماؤنٹ نہیں بھیج دو، اس کے ہاتھ میں دو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو پیار کرو. اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا، تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے. جیسے لوگ ہالیڈیز پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہالیڈیز صرف وہاں نہ کرے کہ جہاں دنیا ہی دنیا ہے، یعنی اس دنیا سے نکل کے ایک اور دنیا میں چلے گئے. ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں قدرت کے نظارے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ رہتے ہوں جو آپ کی طرح نعمتوں میں نہیں، تو ان کو دیکھ کر نعمتیں یاد آئیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں. یہ تو آپ محسوس کر ہی رہے ہیں پڑھتے ہوئے مسلسل قرآن کو، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن پر قرآن اثر کرتا ہے. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں. تو خوف سے رونگٹے جو کھڑے ہوتے ہیں تو صرف جلد کا ذکر کیا گیا ہے، اور امید سے دل نرم ہوتے ہیں. ایمان خوف اور امید کے درمیان میں نا، تو کوئی چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں. کیا پھر وہ شخص جو قیامت کے دن سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا مزہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے. کاش وہ جانتے ہوتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. ایک شخص چند باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے. کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون. الحمدللہ لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے. جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے؟ اپنے حقوق کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے. اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئے تو وہ واپس کر دی جائے. لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. آیات سکینہ جو آپ کو بتائی گئی تھی، سکینت والی آیات گھبراہٹ کے وقت پڑھنی ہے، وہ آ گیا کارڈ آپ لے سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.